خدا کے لیے اجاز مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میری بیوی حسین تھی لیکن بانجھ تھی۔ میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور خود آسٹریلیا چلا گیا۔ وہاں ایک بار میرے باس نے کہا، میرے دوست کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرو۔ دوست کافی امیر تھا، اس لیے میں جب باس کے دوست کو لینے گیا تو اس کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے، کیونکہ بانجھ وہ نہیں بلکہ اجاز، تمہیں ایک ضروری کام کرنا ہے، سبھی کام چھوڑ دو اور ایئرپورٹ پر جاؤ۔ وہاں پر میرا دوست آ رہا ہے، اسے اور اس کی بیوی کو لے کر آنا ہے۔ میرے باس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا تھا اور اپنے دوست کو لانے کی ہدایت کی تھی۔ میرا باس بہت خوش اخلاق قسم کا تھا۔ اس کے ہزاروں دوست تھے، مگر کبھی بھی کسی دوست کے لیے ایسی بے تابی نہیں دکھائی تھی جیسے اس کے لیے دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں لے آؤں گا، وقت بتا دیجیے گا کب جانا ہے۔ میں نے فوراً ہی سر جھکائے ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا تو میرے باس کہنے لگے، ابھی نکل جاؤ کیونکہ تمہیں راستے میں کچھ انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ ایک طرح سے ان کے خوش آمدید کی تیاری کرنی ہوگی۔ پھولوں کے بکے لے لینا، کچھ چاکلیٹس اور تحائف خرید لینا۔ میرا سیکرٹری تمہارے ساتھ جائے گا، تمام بلز وہ پے کر دے گا۔ اپنے ذوق کے مطابق اچھے سے ان کے خوش آمدید کا انتظام کرنا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ میرا دوست سالوں بعد مجھے مل رہا ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میرا باس جوش میں بول رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا، سر کیا یہ آپ کی کوئی بہت قریبی دوست ہیں؟ بالآخر میں بہت زیادہ دیر تک اپنی حیرانگی چھپا نہیں سکا تھا اور سر سے سوال کر لیا تھا۔ سر کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہوتا تھا، اس لیے سوال کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی جھجک بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی نہ شادی کرنے کی بات کرنے والے نے 2 سال پہلے شادی کی ہے اور اب اپنی بیوی کو لے کر آ رہا ہے۔ میں خود اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جاتا، لیکن مجبوری آ پڑی ہے کہ میری بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے جسے میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک میں میٹنگ اٹینڈ کروں گا وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر میں سارا وقت فارغ ہوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا اور ان کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ باس کی اپنے دوست کے لیے ایسی بےتابی میرے لیے نئی تھی۔ بہرحال میں فوراً ان کے دوست کو لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے سے میں نے پھولوں کے بکے، چاکلیٹس اور کچھ خوبصورت تحفے ان کے لیے خرید لیے تھے۔ ان کے ویلکم کی تیاریاں بھی مکمل کر لی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کو پیسے دے کر ان کے اوپر پھول برسانے کے لیے ہائر کر لیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ کے قریبی ہوٹل میں ایک ٹیبل بھی ریزرو کروا لیا تھا جہاں پر چاکلیٹس، کیک اور دیگر چیزیں رکھ کر ان کے ویلکم کو شاندار انداز میں منانے کے پورے انتظامات کر لیے گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا باس مجھ سے بے حد خوش ہو جائے گا اور ضرور میری پروموشن کر دے گا۔ مجھے آسٹریلیا میں تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ میں آسٹریلیا کیوں آیا تھا یہ ایک الگ کہانی تھی۔ بہرحال ان 4 سالوں میں مجھے 2 بار پروموشن مل چکی تھی، کیونکہ میری پوری محنت، ایمانداری اور لگن سے میں نے کام کیا تھا اور باس مجھ سے کافی زیادہ خوش تھے۔ وہ اپنے نجی معاملات میں بھی مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگے تھے۔ یہی سوچتے سوچتے ہم ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ ایئرپورٹ پر باس کے دوست کے نام کی تختی اٹھا کر میں خود کھڑا ہوا تھا۔ تختی کے ارد گرد خوبصورت پھول لگائے گئے تھے اور چمکتے ہوئے گلیٹر سے تختی پر ان کا نام لکھا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر پھرتے ہوئے لوگ خوشگوار حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھ میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا، البتہ میں نے ویلکم کا جو انداز اپنایا ہوا تھا وہ کافی خاص تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 3 پیس میں ملبوس شخص جو کافی زیادہ باوقار نظر آ رہا تھا مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا تو میں فوراً اس کی طرف گیا۔ میں پہچان گیا تھا کہ یہی باس کے دوست ہیں۔ اس نے خوش اخلاقی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر میری طرف سے پیش کیا گیا پھولوں کا بکے تھام لیا۔ اسی اثنا میں میری نظر ان کے پیچھے پڑی۔ سیاہ عبایا کی ایک جھلک سی نظر آئی
ویلکم ٹو آسٹریلیا میم. ہوپ سو آپ کا یہ ٹرپ بہت زیادہ خوشگوار گزرے. میں نے باس کے دوست کی بیوی کو بھی خوشگوار انداز میں ویلکم کہا تھا اور پھولوں کا بکے اس کی طرف پیش کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو میں ساکت رہ گیا. میری نظریں مہمان آنے والی عورت پر جم کر رہ گئی تھیں. وہ بہت حسین تھی. یہ بات نہیں تھی بلکہ میرا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ چہرہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور میں اس طرح ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتا رہ جاؤں گا. قدرت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا. جس چیز سے بھاگ کر میں یہاں آسٹریلیا آیا تھا وہی چیز میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. ہیلو سر. سیکٹری نے پیچھے سے میرا کوٹ تھوڑا سا کھینچا تاکہ وہ باس کے دوست کی نظر میں نہ آئے اور مجھے بھی ہوش دلانے کی کوشش کی. میم کو پھول میں دے دیتی ہوں. اس نے میرے ہاتھوں سے پھول کھینچے. گھورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں اپنی حالت پر شرمندہ سا رہ گیا. جلدی سے سر جھکا لیا. مجھے سخت شرمندگی ہو رہی تھی کہ باس کا دوست کیا سوچے گا کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی عورت نہیں دیکھی جو ایسے ٹک ٹکی باندھ کر اس کی بیوی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا. یہاں پر خوش آمدید مکمل ہو چکا تھا. ہم انہیں لے کر ہوٹل میں چلے گئے جہاں پر باس کے دوست نے کیک کاٹا تھا. باس کے دوست کی بیوی البتہ ایک سائڈ پر ہی رہی تھی. میں نے اب غور کیا تھا کہ اس نے اپنی گود میں ایک بچہ بھی اٹھا رکھا تھا جو تقریباً 1 سال کا لگ رہا تھا. وہ بچہ بہت حسین تھا. باس کے دوست محمد رفیق کی بیوی جیسا تھا. جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ اس وقت میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں تھا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. ضرور کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو مجھے اس وقت ہو رہی تھی اور اس غلط فہمی سے نکلنا بھی بہت ضروری تھا ورنہ میں زندگی بھر کے لیے پھنس جاتا. ایک دم ہی میں نے اپنا سر تھام لیا تھا. یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ میں نے کیا کر ڈالا تھا؟ اس وقت مجھے یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی محسوس ہو رہی تھی جو 4 سال پہلے میں نے کی تھی اور پھر آسٹریلیا آ گیا تھا. باس کے دوست اور اس کی بیوی کو باس کے گھر چھوڑنے کے بعد میں آفس گیا. باس کو ریسیو کر کے انہیں بھی گھر چھوڑا اور پھر اپنی رہائشی کوارٹر میں آ گیا. زندگی بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے جس کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا. میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا تھا. میری بھوک بالکل مر چکی تھی. میں سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا اور ماضی میں گم ہو گیا. اعجاز، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میری بیوی نے اپنے حسین چہرے پر فکر سجائے ہوئے میری طرف دیکھا تھا. کیا ہوا ہے؟ کیا الجھن ہے؟ بتاؤ مجھے. اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی. اسے اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا. یہ فکریں اور پریشانیاں تو میرے لیے تھیں. وہ تو خود نازک سی تھی. اس قابل کہاں تھی کہ کوئی پریشانی لے سکے. میری بات سن کر میری بیوی کہنے لگی، ڈاکٹر نے آج پھر سے مجھے نا امید کر دیا ہے. میری پریگننسی کی رپورٹ پھر سے نیگیٹو آئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. اس کی یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی. میں بھی چاہتا تھا جلد از جلد باپ بن جاؤں لیکن اگر خدا کی طرف سے دیر ہو رہی تھی تو میں اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا. اسی لیے تسلی دینے لگا کہ کوئی بات نہیں، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. جلدی اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنے گا اور ہمارے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی. میری بیوی بے حد حسین اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. وہ جب میرے گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو سارا محلہ اس کی تعریفوں سے گونج اٹھا تھا. اس کے حسن کا چرچا ہر زبان پر تھا. گوری رنگت والی چہرے پر لال دوپٹہ جب گرتا تو لگتا جیسے کسی شہزادی کو زمین پر اتارا گیا ہو. اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے پلک جھپکنا بھول جاتے. وہ بات کرتی تو لہجے میں ایک نرمی، ایک مٹھاس سی ہوتی تھی جسے سن کر دل خود بخود مسکرا اٹھتا. میں نے اس سے دل سے محبت کی تھی. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے. اس کی ہر خواہش میرے لیے حکم کی طرح تھی. میں ہر وقت اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہتا تھا. اگر کبھی ذرا سا بھی اس کے چہرے پر
اداسی دیکھ لیتا تو دنیا ایک طرف رکھ کر اس کی مسکراہٹ لٹانے کی کوشش کرتا۔ ہماری شادی کے ابتدائی دن خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اسے بازار لے جاتا، اس کے لیے زیورات خریدتا، مہنگے کپڑے لاتا، اس کے پسندیدہ کھانے بنواتا۔ وہ میری دنیا بن چکی تھی۔ اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے لیے گھر میں ہر آسائش پیدا کر دی تھی تاکہ وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہ کرے۔ وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتی کہ اعجاز، تمہیں پتہ ہے مجھ سے زیادہ خوش قسمت عورت دنیا میں نہیں، کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ اور میں مسکرا کر کہتا، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، شادی کو 2 سال گزر گئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ابتدا میں ہم دونوں نے اسے معمولی بات سمجھا۔ ہم نے سوچا کہ اللہ کی مرضی ہے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میری بیوی کی آنکھوں میں فکر بڑھنے لگی۔ وہ ہر مہینے دعائیں مانگتی، نفل پڑھتی، صدقہ دیتی۔ کبھی کسی بزرگ کے پاس چلی جاتی، کبھی کسی عامل کے کہنے پر تعویذ گلے میں ڈال لیتی۔ میں اسے سمجھاتا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر جانتا ہے کب دینا ہے۔ مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگی تھی۔ میری ماں شروع سے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے ایک امیر گھرانے میں شادی صرف دولت کے لالچ میں کی ہے۔ وہ اکثر میری بیوی سے الجھنے لگی۔ ماں کو اس کے نخرے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر کہتی کہ یہ اونچے گھر کی لڑکی ہمارے گھر کے کام کیسے کرے گی، اور اب جب اولاد نہیں ہوئی تو اس نے موقع غنیمت جانا۔ ماں روز بروز میری بیوی کو تانے دینے لگی۔ کبھی کہتی کہ عورت بن کر بھی عورت نہیں بنی، کبھی طنز کر کے کہتی کہ تیرے ہاتھوں کی لکیریں تو جیسے بانجھ پیدا ہوئی ہیں، کبھی یہ بھی کہہ دیتی کہ تیرے نصیب میں ماں بننے کا سکھ کہاں۔ یہ الفاظ سن کر میری بیوی چپ ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، مگر میں اس کی خاموش تکلیف پڑھ لیتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ہوتی۔ میں اسے دلاسا دیتا کہ اماں بوڑھی ہیں، پوتی پوتے کی خواہش دل میں رکھتی ہیں، اور اب دیر ان سے برداشت نہیں ہو رہی، ان کی باتوں کا برا مت مناؤ۔ وہ کہتی میں کوشش کرتی ہوں، لیکن میرے دل پر ہر لفظ تیر بن کر لگتا ہے، مجھے بے انتہا دکھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہی نہیں ہوگی۔ وہ صاف لفظوں میں مجھے بانجھ کہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں سچ میں بانجھ ہوں۔ میں نے کئی بار ماں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایسے الفاظ نہ کہا کریں، مگر ماں ہر بار الجھ پڑتی کہ تو اپنی بیوی کے جادو میں آ گیا ہے۔ ایک دن تو ماں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تجھے اولاد چاہیے تو دوسری شادی کر لے۔ میں نے اس کی بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماں کے الفاظ میرے دل میں اترنے لگے۔ شادی کو 6 سال گزر گئے تھے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ میں بھی اب تھکنے لگا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ دوستوں کے بچے اسکول جانے لگے ہیں، رشتہ داروں کے گھر خوشیوں کی رونقیں ہوتی ہیں، اور میرے گھر میں خاموشی۔ میری بیوی کا چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ پہلے جیسی ہنسی خوشی والی عورت نہیں رہی تھی۔ میں جب بھی گھر آتا تو وہ یا تو قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی یا آنسو پوچھ رہی ہوتی۔ میں کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتا کہ بس بھی کرو، کب تک رونا ہے۔ اس کے لب کانپنے لگتے، مگر وہ کچھ کہے بغیر چپ ہو جاتی۔ اماں روز میرا دماغ بھرنے لگیں۔ وہ کہتی کہ بیٹا، یہ عورت تجھے کبھی وارث نہیں دے سکتی، کل کو مر گیا تو تیرا نام مٹ جائے گا، تیری جائیداد، تیرا سب کچھ غیر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ میں ہر روز یہ باتیں سنتا اور میرا دل بدلنے لگا۔ میں سوچنے لگا شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، دولت، حسن، محبت سب اپنی جگہ، مگر اولاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ایک دن ماں نے پھر سے تانوں کی بچھاڑ کر دی۔ وہ کہہ رہی تھی دیکھ، اپنے دوستوں کے بچے کیک کاٹ رہے ہیں اور تو آج بھی خالی گھر میں بیٹھا ہے۔ میں نے ماں کو چپ کرانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئی۔ میری بیوی اندر سے نکل کر آئی تو ماں نے اس کے سامنے بھی کہہ دیا کہ جا دفع ہو جا،
سونی کوکھ والی عورت میرے بچے کو اولاد کی خوشی تک نہیں دے سکی۔ میری بیوی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اماں، میں نے آپ کے بیٹے سے محبت کی ہے، میں نے اسے کبھی دکھ دینے کا سوچا بھی نہیں۔ لیکن ماں نے سخت لہجے میں کہا، محبت کے نخرے اولاد دیکھ کر دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی، اعجاز، اب میں تھک گئی ہوں۔ تمہاری ماں کی باتیں اب میرے دل کو چیرنے لگی ہیں۔ تم میری حالت سمجھو۔ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں مگر تمہیں یہ سب برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ تم بانجھ ہو، مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ میں نے خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ رات ہماری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی۔ اگلے دن معمولی سی بات پر ماں نے شور مچایا کہ یہ عورت بدتمیز ہے۔ میں غصے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا اور اپنے گھر سے نکال دوں گا، جبکہ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے اعجاز، مجھے طلاق مت دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ مگر میرے کانوں میں جیسے اماں کی آواز گونج رہی تھی کہ تجھے وارث نہیں ملے گا۔ میں نے غصے میں آ کر 3 الفاظ ادا کر دیے، طلاق، طلاق، طلاق۔ میرے الفاظ سنتے ہی وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے آنسو میرے قدموں میں بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی کہ میں نے اس سے کیسی بے وفائی کر دی۔ میں نے اسے دھکے مارے اور گھر سے نکال دیا۔ ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا مگر دل جیسے سینے میں نہیں تھا۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے خود اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ محبت کے بدلے میں ظلم کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے ملک چھوڑ دیا۔ آسٹریلیا کا ویزا پہلے سے لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہاں جا کر سب بھول جاؤں گا، مگر انسان اپنے گناہ سے کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ محبت جو مجھے اپنی بیوی سے بے حد بے حساب تھی، خلش بن کر میرے سینے میں رہ گئی۔ اور آج جب برسوں بعد میں نے ایئرپورٹ پر اپنے باس کے دوست کے ساتھ اسے دیکھا تو دل جیسے سینے سے نکل کر لبوں تک آ گیا۔ وہ میری وہی بیوی تھی، میری حسین بیوی، لیکن اب وہ کسی اور کی تھی اور اس کی گود میں وہ بچہ تھا جو میرے خوابوں میں برسوں سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے خود اپنی قسمت کو طلاق دی تھی اور اب وہ میرے سامنے اپنے نئے نصیب کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ جب وہ بانجھ تھی تو پھر اس کی گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ انہی سوچوں میں گھرا ہوا سو گیا تھا۔ اگلے دن باس نے اپنے دوست کے لیے ایک پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی کا ماحول بہت شاندار تھا۔ ہر طرف چہل پہل لگی ہوئی تھی۔ میں کونے میں کھڑا ہوا تھا جب اپنی سابقہ بیوی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے گود میں بچے کو اٹھا رکھا تھا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے اپنے ماضی کی غلطیوں پر پچھتا رہے ہو۔ تم سے طلاق ہونے کے بعد میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کر لوں گی۔ تمہاری بے وفائی نے جیسے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ ہر مرد ایک جیسا نظر آتا تھا، مگر پھر رفیق میری زندگی میں آیا اور اس نے مردوں کے بارے میں میری سوچ کو بدل دیا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر تم کانوں کے کچے تھے اور اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے تھے تو سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رفیق کو نہ جانے مجھ میں ایسا ہی کیا خوبی نظر آئی تھی کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے اور اصرار کرنے لگے کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں کتنا ہی عرصہ ان کی بات کو ٹالتی رہی، مگر جب مجھے پتا چلا کہ وہ کبھی شادی کے لیے تیار نہیں تھے لیکن مجھے دیکھتے ہی شادی کے لیے اصرار کرنے لگے تو میں نے ان سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میرے شوہر شادی کے خلاف نہیں تھے، بلکہ انہیں کبھی ایسی لڑکی نہیں مل سکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ شادی کے صرف 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ بنا کسی علاج کے ہی میرے ہاں اولاد ہونے والی ہو گئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے۔ اصل میں بانجھ میں نہیں تم تھے۔ یاد ہے ہم دونوں نے مل کر ٹیسٹ کروائے تھے۔ اس میں واضح طور پر لکھا آیا تھا کہ تم بانجھ ہو، لیکن تمہیں دکھ ہوگا اس خیال سے میں نے رپورٹس کو بدل دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے مختلف قسم کی دوائیاں تمہارے کھانوں میں ملا کر
تمہیں بنا بتائے کھلاتی رہی تھی تاکہ ہمارے ہاں اولاد کی خوشخبری آ سکے۔ ہر بار پریگننسی کی رپورٹ کو نیگیٹو دیکھ کر میں مایوس بھی اس لیے ہوتی تھی کیونکہ حکیم کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی تھیں اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر کی دوا اثر کر رہی تھی، مگر تم نے تو مجھے باندھ سمجھ لیا اور اپنی ماں کی باتوں میں آ کر سیدھا طلاق ہی دے دی، حالانکہ یہ ظلم تھا۔ آج میں تمہارے سامنے ہوں، تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں کہ کمی مجھ میں نہیں بلکہ تم میں تھی۔ تم کبھی باپ کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ تم نے میری جان پر ظلم کیا، میری محبت کا مان نہیں رکھا۔ میں ہی پاگل تھی جس نے یہ سوچ لیا تھا کہ محبت کے سہارے پر تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دو گے۔ اس لیے تو میں نے تمہارے بانجھ ہونے کے بارے میں تمہیں نہیں بتایا تھا، تمہاری ماں کے طعنوں کو برداشت کیا تھا، مگر آج اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور خدا نے مجھے ایک بے حد چاہنے والے شریک حیات سے نواز دیا ہے۔ تو میں حقیقت بتا رہی ہوں کہ اپنے بعد کسی بھی لڑکی کی زندگی محض اس لیے برباد نہ کرنا کہ وہ تمہیں اولاد کی خوشخبری نہیں دے پائی، کیونکہ کمی تم میں ہے۔ میری سابقہ بیوی مجھے آئینہ دکھا کر چلی گئی تھی، جبکہ میں وہیں پر دم بخود رہ کر کھڑا ہو گیا۔ آج جب حقیقت سامنے آئی تھی تو میں بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اور اب شاید پوری زندگی پچھتاوے میں گزرنے والی تھی کہ میں نے ایک عورت کی وفا کی قدر نہیں کی جس نے میرے لیے ہر تکلیف برداشت کر لی تھی۔